یا الہ الحسنین یا رب الحسنین بحمدہ و بشکرہ و بہ نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہ الحسنین یا رب الحسنین بحمدہ و بشکرہ و بہ نستعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کافی قصدت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفان الکافی وللہ الحمد۔ اللہ کافی قصدت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفان الکافی وللہ الحمد۔ والی جیلان امام الاولیاء سرکار غوث العظم جب بغداد شریف سے نکل کر کے جیلان سے نکل کر کے بغداد شریف تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو سرکار غوث العظم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے شیخ عبدالقادر، جب کوئی پریشانی پیش آئے تو اس دعا کو پڑھ لیا کرنا۔ اب یہاں بیٹھے جتنے لوگ بھی ہیں اگر وہ چاہیں تو میرے ساتھ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں جس کو سرکار غوث العظم نے اپنی زندگی میں پڑھنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ کافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی وللہ الحمد۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ والی کائنات فخر موجودات حسنین کریمین کے نانا کی بارگاہ نور میں ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری محفلوں میں درود پاک پڑھنے کا جو رواج ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے اسلاف نے بہت پہلے اسے قائم فرمایا تھا۔ عظیم الشان محفل نور میں بیٹھنے کے بعد میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ نور میں درود شریف پڑھنے کے حوالے سے علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ 24 مرتبے یا قریب 34 مرتبے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آپ نے زیارت فرمائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مدینے والے پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا تھا۔ میں مدینے والے پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا تھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز میری بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ ایک موقع پر میرے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے محبت کے ساتھ تو اس کی آواز کو سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ آئیے درود شریف کے حوالے سے ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں، اس کے بعد میں سنیت کے تحفظ کے لیے جو عظیم الشان محفلیں 18 سالوں سے مناتے ہیں پھر اسی درمیان بیٹھ کر کے انشاءاللہ ہم لوگ باتیں کریں گے۔ ہماری جماعت کے یہ مقدس لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی صورت میں، طلباء کی صورت میں، مساجد کے ائمہ کی صورت میں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جن کے قدم کے نیچے بیٹھنے کے بعد میں دل کو سکون میسر آتا ہے۔ یہ سمگا کی عظیم الشان زمین ہے، جس زمین کو اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اکابرین اہل سنت کے ہونے کی علامت یہ زمین بہت پہلے بن چکی ہے۔ یہی وہ زمین ہے کہ علامہ حنیف کوثر نور اللہ مرقدہ جیسی عظیم الشان شخصیت نے اعلیٰ حضرت سرکار کے مشن کو بہت سالوں پہلے عام کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک کے پرچارک کے طور پہ اس زمین پہ عشق رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو شمع جلائی تھی، اسی شمع کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے ان کی لاڈلی شہزادی شہانہ فاطمہ نوری نے اللہ کا شکر ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ پورے ملک ہندوستان کے دل و دماغ کو اپنے شہر میں اکٹھا انہوں نے کر دیا. اس کے لیے آپ جیسے مخلص سامعین جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضور کی محفل میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں. یہ آقا کریم کی وہ عظیم الشان محفل ہے جس محفل کے بارے میں علامہ قاری ریاست نوری صاحب قبلہ جیسے لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا. علامہ یعقوب قیصر صاحب قبلہ جیسے شیر فہم حضرات اگر آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی شاعری سے آپ پہنچ سکتے ہیں کہ حضور کی محفلیں کیوں کی جاتی ہیں. پورے ہندوستان میں چل کر دیکھیں آپ, جلسوں کے حوالے سے آپ باتیں کرتے ہیں, حضور کی میلاد کے حوالے سے آپ باتیں کرتے ہیں, لیکن نبی کے عاشقوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کسی کی بات نہیں کرتے ہیں. جب بھی بات کرتے ہیں وہ مدینے والے کی بات کرتے ہیں. شہنشاہ ترنم قاری مطلوب منظر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق آپ کے اسی علاقے سے ہے, لیکن اس شخصیت نے اپنے آپ کو بہت پہلے لکھنؤ شہر کے حوالے کیا تھا, لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ انہوں نے لکھنؤ شہر کو طلاق دے دیا. سمجھ رہے ہیں ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ سارے لوگ اس محفل میں آ کے بیٹھ جائیں گے جن کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں ہم ان سے حضور کی بات کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کریں گے. ہماری اور آپ کی جو شرکت ہوتی ہے اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے کی جانے والی گفتگو پر عمل کرنے کی بات کی جاتی ہے. ہم حضور کی محفلوں میں کیوں شرکت کرتے ہیں؟ حضور کی محفلوں میں شرکت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار کی محفل میں جانے کے بعد میں سرکار کے کردار و گفتار سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. سرکار مدینہ شریف میں کیسی اپنی زندگی گزاری ہے اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. میرے حضور نے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں اپنے کردار و گفتار کے حوالے سے اسلام کو کہاں تک پہنچایا ہے, وہی باتیں سننے کے بعد میں ہم بھی حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حضور کی باتوں کو انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے. آج پورا سماج ہمارا دشمن بنا ہوا ہے. آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی اگر آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہیں تو دیکھنے والا آدمی بہت غور سے آپ کو دیکھتا ہے. اگر آپ کے چہرے پر داڑھی ہے تو آپ کا سفر کرنا بہت محال ہے. میں آپ سے بتاؤں کہ میں نے تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے آپ کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ کر کے باتیں کرنے کے لیے. پوری رات میں نہیں سویا 1-2 گھنٹے کے بعد میں, اس لیے کہ کہیں سے پروگرام کر کے پھر لکھنؤ آنا, پھر وہاں سے فلائٹ لینا, پھر رائے پور آنا, پھر یہ 60-65 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا, یہ بہت محال بات ہے. لوگ کہتے ہیں یار کہ بہت آسان ہے سفر کرنا. ان سے پوچھیں آپ جو راتوں رات کو جاگتے ہیں, ان سے پوچھیں آپ جو شوگر کے مریض ہو گئے, ان سے پوچھیں آپ جو ہارٹ کے مریض ہو گئے, ان سے پوچھیں آپ کہ گھنٹوں گھنٹوں اس مائک پہ رہنے کے بعد میں ان کے گردے فیل ہو گئے. ان کی باتوں کو کبھی سن لیا کریں جو حضور کی بات کو سنانے کے لیے تقریباً 1000 کلومیٹر کے سفر کو طے کرنے کے بعد آپ کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے اللہ کا شکر ہے کہ میری عمر 25-26 سال کے قریب میں ہے, لیکن میں نے بہت قریب سے اپنے نبی کا روزہ 4 مرتبہ کنٹینیو جا کے دیکھا ہے. سرکار کی بارگاہ نور میں نے بہت قریب سے دیکھی اور ہندوستان بھر کے جلسوں میں شرکت کرتا ہوں. جو کچھ بھی سرکار کے غلاموں کی طرف سے تحفے تحائف میرے دامن میں آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اسے حضور کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں سب سے پہلے آپ سے بتاؤں کہ مدینہ شریف کی جو حاضری ہے اللہ سب کو نصیب فرمائے. بغداد شریف کی زمین امام حسین سرکار کی بارگاہ نور جب دیکھی میں نے تو میں نے کہا اے میرے مولا, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نانا کی امت کے لیے اپنی گردنوں کو کٹا دیا ہے, اپنے نانا کی امت کے لیے اپنے گردنوں کو کٹا دیا ہے. لیکن آج جب امام حسین کی بات ہوتی ہے تو ان کے چاہنے والے ان کے نام پہ بہت کم بولتے ہیں. منتریوں کے نام پر لوگ زیادہ بولتے ہیں, ودھایکوں کے نام پر لوگ زیادہ بولتے ہیں, بڑے آدمی کو دیکھ کر لوگ سلام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, لیکن چھوٹے آدمی کو کوئی سلام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. یہ بیماریاں برین ہیمریج کی آج کے تقریباً 1400 سال پہلے نہیں تھی. یہ بیماریاں ہمارے گھر میں کیوں پائی جا رہی ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا 1450 سال پہلے ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں تھی کہ آپ کارڈیولوجسٹ کو جائیں دکھانے کے لیے,
لیکن یہ 1450 سال کے بعد میں یہ بیماری ہمارے گھروں میں کیوں آ گئی؟ 1450 سال پہلے گردے فیل ہونے کی بیماریاں بہت کم تھی، لیکن 1450 سال کے بعد میں گردے فیل ہونے کی بیماریاں کیوں ہو گئی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے کہ ہم سلام کرتے ہیں کسی کو دعا دینے کے لیے تو ہم اس کا اسٹیٹس دیکھ کر سلام کرتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں، اس کی مالداری کو دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں، جبکہ میرے پیغمبر نے 1450 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ اے بچوں، جب تمہارے سامنے کوئی بڑا گزرا کرے تو اسے سلام کر لیا کرو۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ بڑے گزرا کریں تو وہ چھوٹوں کو سلام کر لیا کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹوں کو سلام کر لیا کریں۔ ہم تو چہرے دیکھ دیکھ کر سلام کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیماریاں ہمارے گھروں میں مقید ہو گئی ہیں۔ اللہ اس زمین کو قبول فرمائے، اس کے صدقے میں اللہ ہمیں صحت یابی، شفا یابی عطا فرمائے۔ یہ حضور کی محفل ہے، حضور کے نام پر بولنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کے نام پر مت بولیے گا، آپ کسی منتری، بدھائک، بڑے آدمی کے نام پر مت بولیے گا۔ ہاں، اگر وہ آدمی مائک پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ یار بول دے حسین کے نانا کے نام پر، تو آپ کی آواز سب سے زیادہ بلند ہونی چاہیے۔ بلند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ذرا مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ سب کو نہیں بولنا ہے، جن کو حسین کے نانا سے محبت ہے انشاءاللہ وہی بولے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بس ایسے تھوڑی بہت آپ کی آواز آتی رہے گی تو انشاءاللہ میرا کام بن جائے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ نعت کے ایک دو شعر پڑھ دوں، ورنہ آپ کل کہیں گے کہ یار میں تقریر کرنے کے لیے کسی اور کو بلایا تھا لیکن ناظم صاحب گھنٹوں گھنٹوں تقریر کر کے چلے گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار کی دعاؤں پہ آمین بولیے۔ سنیں آپ، آمین بولنے میں کہیں سے لگے کہ آپ کا فائدہ ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا۔ جس نے اس شعر کو لکھا ہے وہ قریب میں آپ کے جبل پور ہے، وہیں پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام ہے تلک راج پارس۔ ہماری برادری کا بھی نہیں ہے وہ، لیکن شعر بہت ڈھنگ کا کہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہمیشہ کلمہ توحید دو حصوں میں پڑھتے ہیں، نہ اس حصے میں نکتہ ہے نہ اس حصے میں نکتہ ہے۔ ہمیشہ کلمہ توحید دو حصوں میں پڑھتے ہیں، نہ اس حصے میں نکتہ ہے نہ اس حصے میں نکتہ ہے۔ اگر یہاں بیٹھنے والے لوگ شاعری کی قدر کرتے ہیں تو میں شعر پڑھتا ہوں تلک راج پارس کا، دیکھیں آپ۔ سرکار کی دعاؤں پہ آمین بولیے۔ آمین بولنے میں کہیں سے آپ کا نقصان نہیں ہے، سبحان اللہ بولنے میں کہیں سے آپ کا نقصان نہیں ہے، بس بیچ بیچ میں بول دیا کریں آپ۔ دیکھیں قیصر صاحب کہ سرکار کی دعاؤں پہ آمین بولیے۔ جب قیصر صاحب کو دیکھ لیتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے مجھے اچھے شعر خود بخود یاد آ جاتے ہیں۔ دیکھیں بڑا نام ہے، بڑے گھر کے لوگ ہیں۔ سرکار کی دعاؤں پہ آمین بولیے، سرکار کی دعاؤں پہ آمین بولیے، اللہ کی عطاؤں پہ آمین بولیے۔ اب اس کے بعد جو شعر آئے گا وہ 27 رجب کی تاریخ یاد کریں، میرے حضور معراج کے لیے تشریف لے گئے کہ اللہ کی عطاؤں پہ آمین بولیے اور سرکار کی دعاؤں پہ آمین بولیے، اور سرکار جا رہے ہیں خدا کے حضور میں، معراج کی ہواؤں پہ آمین بولیے۔ سرکار جا رہے ہیں خدا کے حضور میں اور معراج کی ہواؤں پہ آمین بولیے، معراج کی ہواؤں پہ آمین بولیے، معراج کی ہواؤں پہ آمین بولیے۔ ایک شعر اس میں اور ہے، پڑھ دوں کیا؟ پڑھ دوں تو ذرا مل کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میرے سارے مقدس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جو مجھے باتیں کرنی ہیں وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے درمیان کر کے جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ سرکار کی دعاؤں پہ آمین بولیے۔ اب ایک قافیہ دیکھیں، ایک قافیہ دیکھیں کہ سرکار کی دعاؤں پہ آمین بولیے، سرکار کی دعاؤں پہ آمین بولیے، اللہ کی عطاؤں پہ آمین بولیے، سرکار جا رہے ہیں خدا کے حضور میں، معراج کی ہواؤں پہ آمین بولیے، اور دین خدا کی راہ میں مصروف جو رہے آقا کے پاؤں پاؤں پہ آمین بولیے۔ دین خدا کی راہ میں مصروف جو رہے، کوئی ایک آدمی یار امام حسین کے نام پر ایک نعرہ بلند کر دے کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ۔ دیکھتا ہوں کہ یہاں کی زمین 18 سالوں سے کتنی مشہور ہے، کوئی ایک آدمی تیار ہے تو ذرا کھڑا ہو جائے، ایک نعرہ بلند کر دے تو آخری شعر پڑھ دے۔ سبحان اللہ، کھڑے ہو کر لگا دیں چچا، سب دیکھ لیں آپ کو۔ یا رسول اللہ،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک آخری شعر باقی ہے، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ مطلوب بھائی دھیرے دھیرے آپ کے حوالے ہو جائیں. دیکھیں کہ سرکار کی دعاؤں پہ آمین بولیے، اللہ کی عطاؤں پہ آمین بولیے. سرکار جا رہے ہیں خدا کے حضور میں، اور معراج کی ہواؤں پہ آمین بولیے، معراج کی ہواؤں پہ آمین بولیے. ہوتی ہوئی دعائیں مدینے کی اور سے، رحمت کی ان گھٹاؤں پہ آمین بولیے، رحمت کی ان گھٹاؤں پہ آمین بولیے، رحمت کی ان گھٹاؤں پہ آمین بولیے. حضرات جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت اچھی تعداد ہے حضور کی محفل سننے والوں کی. تو میں گزارش کرتا ہوں پورے ملک ہندوستان میں اپنی آواز کے حوالے سے کروڑوں دلوں کو متاثر کرنے والی ذات ثنا خان رسول محترم قاری مطلوب منظر صاحب خدا کی بارگاہ نور میں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. بہت دن کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے. میری دیوار پر کتنے کیلنڈر ہو گئے بوڑھے، تیرے آنے کا وعدہ بھی قیامت سے ذرا کم ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. یہ حضور کی نعت سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پڑھنے والے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پڑھے ہوئے انداز کو یہ اپنی سماعتوں سے کتنی جلدی حضور کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں.